تمام باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ خود بول رہے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ خود بول دیا آسان بول کر، ہمیں مشکل بول لیا تو ہوتا نہیں ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن سیکھنا ہی سیکھنا ہے ہر حال میں۔ سیکھے تو قرآن کا حق ادا ہوتا، ہاں صرف سیکھے تو نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھنا آتا لیکن پورا رمضان گزرتا ایک قرآن بھی ختم کرتے نہیں۔ ہاں کیا سیکھ کو کیا فائدہ؟ بولو، قرآن ہے سو کیا واسطے؟ پڑھنے واسطے سے نہیں، ہاں اس پر عمل کرنے واسطے سے اللہ نازل کرے ہیں۔ پڑھنا آتا نہیں ہے، چلو بھائی پڑھنا آتا نہیں، لیکن پڑھنا آ کر بھی قرآن نہیں پڑھے تو وہ بھی مبارک مہینے میں، کتنی بد نصیبی کی بات۔ رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے رمضان میں تراویح ہوتی ہے اور ایک مہینے میں مکمل ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، ہر حال میں سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے کون کون سیکھتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، وعدہ کرتے ہیں ہاتھاں اٹھا کو، اللہ کے گھر میں وعدہ کر کو وعدہ توڑنا دیکھ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر حال میں قرآن سیکھنے کی کوشش کرو۔ اس کے واسطے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے مکمل دینے کی ضرورت نہیں۔ 24 گھنٹے دے ڈالے تو ایک دن 2 دن ہی اس کے بعد زندگی میں قرآن چھیتے نہیں، اب ویسا بیزار ہو جاتے ہیں۔ ویسا نہیں، ایک آدھا گھنٹہ نکالو، آدھا گھنٹہ بس۔ میں سب کو یہ بات بولتا ہوں، کام مجھے بولنے کا موقع ملا تو قرآن کے بارے میں بھائی آدھا گھنٹہ بس، ایک حرف پڑھو ایک دن میں، ایک حرف سیکھو، آدھا گھنٹہ بس۔ لیکن استقامت کے ساتھ چلنا، استقامت بہت بڑی چیز۔ استقامت نہیں یعنی کہ کنٹینیو سے پڑھتے رہنا نہیں، ایک مہینہ پڑھ لیے بعد میں چھوڑ دیے تو ایک مہینے میں کتنا پڑھی، ایک مہینہ چھوڑے تو بس وہ بھی چل جاتا۔ پہلی تاخرات میں بولیا تھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، قرآن اونٹ جیسا ہے، اونٹ کو اگر باندھ کے رکھو گے تو وہ ٹکا رہے گا، اگر اونٹ کو باندھے بغیر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ قرآن اونٹ سے بھی تیزی کے ساتھ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ہر حال میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ رمضان ہو جاتا ہے، رمضان میں تو ہوتا نہیں، لو رمضان میں سمجھے تو ہوتا، ہمیں سمجھ جاتے ہیں رمضان میں کیا بھی کام ہوتا نہیں بول کو، کئی کو ادھر صبح سے شام تک روزہ رہتے، روزہ رکھنا بہت بڑا مجاہدہ ہوگا ہمارا۔ روزے میں صبح میں سحری کرتے، عام طور سے غلطی ہوتی ہے، سو میں بولتا ہوں، کون بھی ہے نہیں کیا منجت بولتے ہیں بولنے ہوگا۔ عام طور سے غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے سے کہ روزہ ہمیں رکھنا ہے، صبح میں سحری کرتے، سحری میں خوب پیٹ بھر کو کھاتے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، پیٹ بھر کو کھائے تو جاگو ڈاکٹروں کو پوچھو سر پیٹ بھر کو کھائے تو معدے کی حالت کیا، اس کے بعد لگاتار انسان 4-5 گھنٹے پانی نہیں پیا تو کیا حالت ہوتی اس کی۔ میڈیکل بولتا کہ پیٹ بھر کو کھانے کے بعد اس کو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے پانی کی ضرورت ہوتی، بولتے 3 سے 4 گھنٹے پیاس لگتی چھتی، پانی پیا تو چنے، نہیں پیا تو معدے میں جو کھانا ہے وہ ہضم ہوتا نہیں، ایک جگہ جم جاتا، وہ اس کے واسطے کھٹے ڈکارا آتے، ہضم ہوتا نہیں، تکلیف پڑتے رہتے ہیں روزے میں۔ اور ظہر کی نماز کے بعد تو بھی بہت سارے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی، اللہ معاف کرنا، یہ سب ہمارے کوتاہیاں ہیں۔ اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بہانے سے رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے سے۔ حالانکہ روزہ ہر چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔
کوئی بھی بیماری ہو، ہر بیماری میں فائدہ ہی فائدہ ہے روزہ. لیکن چھوٹے چھوٹے بہانے سے شوگر ہے، بی پی ہے، اس کے واسطے روزہ چھوڑتے ہیں. حالانکہ میں مسئلہ گئے جمعہ نے اس سے پہلے جمعہ بول دیا ہوں کہ وہ شوگر کا مریض جو گولی استعمال کرتا ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے. ہاں، وہ آدمی جو انسولین لیتا ہے اس کے لیے رخصت دی گئی ہے فقہ میں کہ کوئی آدمی شوگر بہت زیادہ ہے اس کی اور صبح بھی شام بھی انسولین لیتا ہے، انجیکشن لیتا ہے، ایسا مریض اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ چھوڑ سکتا ہے. گولیاں کھاتے ہیں لیکن روزہ چھوڑ ڈالتے ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے، بڑائی کے طور پر نہیں، تحدیث بن نعمہ کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ سحری میں میرے 9 گولیاں ہوتے ہیں. سحری میں 9 گولیاں نگل کو بھی الحمدللہ پورے روزے ہوں. رات میں 3 گولیاں، سحری میں 9 گولیاں، پورے روزے ہوں. روزے میں کیا بھی تکلیف ہوتی ہے. آدمی کرنا چاہے تو اللہ کی مدد ہے، نہیں کرنا چاہے تو کون تو ہی مجمع میں سحری میں 9 گولیاں کھانے والے ہیں. کیا حضرت امام لو بھائی ایک زمانے کا نہیں، اب بولو اب، ہاں اب کی بات 9 گولیاں سحری میں ہیں میرے، لیکن روزہ اللہ کا شکر ہے ایک بھی نہیں چھوٹا. تو آدمی جب ہمت کرتا تو اللہ مدد کرتی، ہمت نہیں ہے تو آدمی بیچ میں پڑ جاتا. تو سحری میں کم کھائے تو طاقت ہے، عبادت کر سکتے ہیں اور نمازیں بھی خوش و خضوع سے ہوتی. سحری میں بلہ کا کھا لیا تو پانی پیاس لگتی رہتی. اب اس سے بچنے کے واسطے کیا کرنا؟ سوتے رہنا. سوتے رہے تو زیادہ سو کر روزہ گزارے تو بھی روزہ کیا ہو جاتا؟ مکروہ ہو جاتا. تو اس لیے ہر چیز کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ طریقے سے اگر کرے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملتا. تو ابھی تاخیرات چل رہے ہیں. ایک مثال دے کے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو، ایک بہت بڑا مالدار آدمی، اس کے تقریباً جو ہے 10 باغیچے ہیں. ایک آدمی سے کہتا ہے کہ بھئی میرے 10 باغیچے ہیں اور تجھے اختیار ہے، ہر باغیچے میں جا اور جو پھل تجھے پسند ہے جتنا چاہے توڑ کے جمع کر لے. لیکن شرط اس نے کیا رکھا کہ ایک مرتبہ اس باغیچے سے آگے جانے کے بعد، پیچھے تو آنے کا نہیں، بلکہ ایک باغیچہ ہو گیا تو آگے جانا پڑے گا دوسرے باغیچے کو، دروازہ اندر سے ہی. تو وہ آدمی شرط رکھتا ہے کہ پیچھے نہیں مڑنا اور ایک باغیچے سے دوسرے باغیچے میں جانے کے بعد پھر واپس اس باغیچے میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. اب وہ آدمی جاتا ہے، پہلے باغیچے میں دیکھتا ہے بہت سارے پھل بہترین. اب پھل توڑنے کی خواہش آتی ہے اسے دل میں، تو سوچتا ہے کہ بھئی ابھی پہلا باغیچہ ہے، آگے 9 باغیچے ہیں، اگر یہاں سے توڑ کر سر پہ موٹا رکھوں گا تو بہت بھاری ہو جائے گا اور 10 باغیچوں کو پار کرنا ہے، تو اس لیے آگے باغیچوں میں توڑ لوں گا. ایک باغیچہ ہو گیا، دوسرا باغیچے میں آتا ہے تو اس سے بھی بہترین پھل، لیکن وہی بات آتی ہے نہیں آگے اور بھی ہے، یہاں توڑ لوں گا تو وزن زیادہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو ایسا جاتے جاتے 6-7 باغیچے پار کرتا ہے. اور یہ مثال ہمارے اکابر کتابوں میں لکھ کر سمجھاتے ہیں. 8ویں باغیچے پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی پھل کچھ بھی نہیں ہے 8ویں باغیچے میں. اب آدمی افسوس کرتا ہے کہ بھئی پیچھے باغیچے 7 گزر گئے ہیں، وہاں اگر پھل توڑ کے جمع کر لیتا تو کتنا اچھا تھا. پھل نہیں ہے، پھر بھی ایک امید اس کو رہتی ہے کہ بھئی ابھی آگے 2 باغیچے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں اچھے پھل ملیں. تو 9ویں باغیچے میں جاتا ہے تو 9واں باغیچہ 8ویں باغیچے سے بھی بدتر، کچھ بھی نہیں وہاں بھی، اور بھی افسوس کرتا ہے. اب پیچھے نہیں آ سکتا،
اب آم آگے صرف ایک باغیچہ ہے اور اس کے پاس ایک بھی پھل نہیں. اب بڑی امید سے جاتا ہے کہ بھئی آخری باغیچے میں کچھ نہ کچھ رہے گا, کچھ نہ کچھ میں ساتھ لے کر نکل جاؤں گا. لیکن 10ویں باغیچے میں جاتا ہے تو ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے, ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے, کوئی پھل نہیں, اور پورا باغیچہ کچرے سے بھرا ہوا ہے, پورے جھاڑ سوکھ کر اس کے پتے گر چکے ہیں. اب افسوس کرتا ہے کہ بھئی 8 باغیچے 7 باغیچے بہت اچھے تھے, اچھے پھل تھے اور اچھی فصل تھی, توڑ کر زیادہ اگر بوجھ ہو جاتا, زیادہ وزن ہو جاتا تب بھی کوئی تکلیف نہیں تھی, ڈھو کر میں اپنے سر پر اٹھا کر لا لیتا تو کتنا اچھا تھا. تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ تاخراتوں کی حالت بھی یہی ہے, تاخراتوں کی حالت بھی یہی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی 5 تاخراتیں ہیں, پہلی گزر رہی ہے, کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں, کوئی توجہ نہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 4 تاخراتیں ہیں, عبادت کر لیں گے. پہلی تاخرات گزر جاتی ہے, دوسری تاخرات آتی ہے, پھر وہی پریشانی, عبادت نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی 3 تاخراتیں موجود ہیں. اب تیسری تاخرات آتی ہے تو آدمی پہلے سے تھکا ہوا ہے, سمجھتا ہے کہ بھئی تھوڑی دیر آرام کر لوں, اس کے بعد اٹھ کر تہجد میں عبادت کروں گا یا پھر کوئی اور طریقہ. تو وہ رات بھی ایسے ہی گزر جاتی ہے. ارادہ کرتا ہے کہ بھئی چوتھی تو ختم قرآن کی رات ہے, پوری رات جاگنا ہی ہے, خوب عبادت کروں گا. لیکن چوتھی رات میں آتا ہے, پوری رات جاگتا بھی ہے لیکن عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. 5ویں تاخرات آتی ہے, اب گویا کہ 4 تاخراتیں گزر گئیں, چوتھی تاخرات میں عبادت نہیں کیا, پوری رات تو جاگ لیا, عبادت نہیں ہوئی. اب پوری رات جاگنے کی وجہ سے تھکان ہے آدمی میں, طبیعت اس کی تھک چکی ہے. 5ویں تاخرات بھی ایسے ہی نیند میں سو کر گزر جاتی ہیں. جب 5ویں تاخرات ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی افسوس کرتا ہے کہ ارے کتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا, اگر ہر تاخرات پہ 1 گھنٹہ بھی عبادت کر لیتا تو کتنا فائدہ تھا. تاخراتیں گزرنے کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک تاخرات تو گزر گئی, ہم کو معلوم ہے کہ وہ تاخرات ہماری کیسی گزری, ہم جانتے ہیں کیا کتنا ہم اللہ کی عبادت کیے, کتنا ہم اللہ سے مانگے. پہلی تاخرات میں بیان ختم ہوا, مسائل کچھ سوالات تھے, جوابات ہو گئے, پھر باہر جا کر ہم بیٹھے تھے, میرے ساتھ 5-6 نوجوان تھے. الحمدللہ پوری رات 3 یہاں ہو گئے, تقریباً 60 یا 70 سوالات وہاں بیٹھ کر ہوئے, جواب میں دیتا تھا. تو یہاں سے جانے کے بعد گھر جب پہنچا, حدیث پاک میں بات ہے کہ بسپر 3ویں پارے سے نہیں, حمیم جو سورتیں شروع ہوتی ہیں بسپر 3 سے, بسپر 3 سے لے کر ایسی سورتیں شروع ہوتی ہیں جس کے شروع میں حامیم آتا ہے. ایسی 7 سورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں یہ 7 سورتیں پورے قرآن کا مغز ہے. یہ 7 سورتیں پورے قرآن کا مغز ہے. مغز کس کو کہتے ہیں؟ پھل ہے, پھل کے اوپر کا حصہ چھٹلا جسے کہتے ہیں, اور اندر کا حصہ اصل پھل, اسی کو مغز کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 7 سورتیں یہ بسپر 3 میں پارے میں شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہیں؟ بسپر 6 پارے میں, بسپر 4 سے, بسپر 4 سے شروع ہو کر بسپر 6 پارے میں یہ 7 سورتیں مکمل ہوتی ہیں. تو یہاں سے جانے کے بعد وہ 7 سورتیں تقریباً 2 پارے سے زیادہ ہوتی ہوں, وہ پارے پڑھ کر 7 سورتیں, اور اس کے ساتھ تہجد بھی پڑھا, اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا کر کے اس کے بعد تراوی میں جو پارا سنانا ہے اس کی بھی میں نے تیاری کر لیا. الحمدللہ رات گزر گئی. مجھے تو امید ہے کہ میری پوری رات عبادت میں گزری. تو میں عبادت کیا ہوں یا قرآن پڑھا ہوں یہ بڑپن کے لیے نہیں بول رہا ہوں, بلکہ
ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہم پوری رات جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو اس لیے تاخراتیں چل رہی ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور ہر رات کو غنیمت سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ بھئی یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، میری زندگی کا آخری رمضان ہے. کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے. ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، یاد کر لیے تو بڑی تکلیف ہوتی. ایک بڈھے آدمی تھے غوث بھائی، واقعتاً رمضان میں بڑی محنت تھی ان کی، بہت کمزوری تھی، بیماری بہت تھی ان کی، اس کے باوجود بھی روزے اہتمام سے رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے اور اذان بہت دیتے تھے. لیکن یہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں، انتقال ہو گیا ان کا. تو زندگی کب ختم ہوتی معلوم نہیں. تو یہ رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر جو بچے ہوئے ہمارے 4 تاخراتے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے. تو یہ دوسری تاخرات ہے. ابھی 3 تاخراتیں ہماری آئیں گی. تو ہر رات میں، پہلی تاخرات میں بولا تھا نہیں 4 کام ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. پھر ایک مرتبہ بولتا ہوں، تاخرات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ 4 چیزوں کا اہتمام. چال آتے ہیں، ذرا احتیاط سے پیو. یہ فرش نوا بڑی قربانی دے کو ساتیا ہے نا، فرش لیں ہی سہولت کے واسطے، اس کو چاہ گر گئی تو اچھا نہیں. 4 چیزوں کا میں اہتمام کرنے کے واسطے بولا ہوں. پہلی چیز عشاء کی نماز اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صبح اٹھ کر فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ پہلا کام. اب دوسرا کام، قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت، اور 5 تاخراتوں میں ایک قرآن ختم کرنا. اور اس کی آسان ترتیب کیا ہے کہ ہر تاخرات میں 6 پارے پڑھنا. ہر تاخرات میں 6 پارے پڑھ لیے تو 30 پارے 5 تاخراتوں میں آرام سے مکمل ہوتے. نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان کے لیے میں کیا بولا تھا، 3 تسبیحات کی پابندی کرنا. پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی، دوسری استغفار کی، تیسری درود شریف کی. اور اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا ہوں. آج مغرب کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے 3 تسبیحات بھی، اور اس سے بھی آسان کیا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحم کا سورہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. یہ اگر 1 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کو 3 حصے کریں گے تو 1 حصہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایسا اگر یہی عمل 3 مرتبہ کریں گے، یعنی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 9 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 تسبیحات کے لیے کم سے کم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ٹائم لگے گا. لیکن 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 9 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے کے لیے 10 منٹ میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مکمل ہو جائے گا. 10 منٹ بھی نہیں لگتے. تو بہت مختصر عمل ہے لیکن فائدہ بہت ہے. تو اس کا اہتمام ضرور کریں. 2 کام ہو گئے. اب تیسرا کام ہے ہر تاخرات میں اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات، بہت ضروری ہے. یہ بھی پہلی تاخرات میں بولا تھا کروڑوں کا ہے، روپیہ 2 روپے دیے تو کنجوسی، وہ چلتا نہیں. طاقت کے برابر دینا، طاقت کے برابر دیے تو فائدہ نہیں. کنجوسی کرتے ہیں تو اللہ بھی ہاتھ پکڑ کو دیتے ہیں. ہاں، اللہ کے راستے میں ہاتھ کھولے تو اللہ ہمارے واسطے ہاتھ کھولتے ہیں. نہیں ہمیں ہاتھ پکڑ کو دیے تو اللہ بھی ہاتھ پکڑ کو دیتے ہیں. اب کی مرضی. اب تیسرا عمل ہے. چوتھا عمل ہے آخر میں تازہ وضو کرنا، پورے آداب اور سنتوں کا رعایت رکھتے ہوئے وضو کر کے میں چھوڑو بڑے میں سنتے نے، آخر میں تازہ وضو کر کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا.
پڑھ کو اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اور اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے واسطے بھی، پورے امت کے مسلمانوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرنا. یہ 4 کام ہر حال میں کرنا ہے. کریں گے تو انشاءاللہ تاخرات کی عبادت ملے گی. اگر وہی تاخرات شب قدر ہو گئی تو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی. اگر کوئی اس سے بھی آسان طریقے تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ تاخراتوں میں 10 منٹ بھی نہیں جاگ سکتا، اس کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ ہے. کیا ہے کہ وہ آدمی تراویح پڑھ کے آرام سے سو جائے، سو کر صبح سحری کرنا ہے. روزہ رکھنا بولے تو سحری کرنا سوچ. تو سحری کے واسطے ہر حال میں ہم لوگ اٹھتے ہیں، تو سحری میں ایک 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کر 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے گی. یا آخری درجہ، ہماری عادت کیا، کوسا آسان رہتا وہ لیتی ہمیں کوسا آسان رہتا کہ وہ لیتے. یہ نہیں، اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں جو بندہ جتنا وقت دیتا، جتنی قربانی کرتا، اللہ بھی اتنی ہی مقدار میں اسے نوازتے. ہمیں کنجوسی کرے تو اللہ کی طرف سے بھی ہم نا نعمتاں محتاج ملتے. تو اس کے واسطے بالکل یہ چیزوں میں کنجوسی نہیں. اللہ ایک مرتبہ دیتے ہیں رمضان سال میں، اور ہو سکے ہم میں سے کون آئندہ رمضان میں رہے گا، کون نہیں رہے گا معلوم نہیں. یہ چیز کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا کہ بھئی گزشتہ رمضان میں بہت سارے مسلمان ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان میں نہیں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ آئندہ رمضان میں رہیں گے نہیں رہیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیں، اور اس تاخرات کو آخری تاخرات سمجھیں. سمجھ کر اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ملے گا. کریں گے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.